الحمد لله الذي خلق الأرضين والسماء باقي الذنوب والخطا الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء عظيم الرجاء عميم الجود والخطا فكان قاب قوسين أو أدنى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا وكمال سيدنا وأزواج سيدنا وأولاد سيدنا وعترة سيدنا وبنات سيدنا وبناء سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. نہ دل مہینے تیرے نہ سال تے مکانی نہ دل مہینے تیرے نہ سال تے مکانی گل حشر دے آمنا تیرے لال تے مکانی گل حشر دے آمنا تیرے لال تے مکانی نہ دل مہینے تے نہ سال تے مکانی نہ دل مہینے تے نہ سال تے مکانی گل حشر دے آمنا تیرے لال تے مکانی گل حشر دے آمنا تیرے لال تے مکانی نہ دل مہینے تے تو کنڈ کرنا پنجاں تو کنڈ کرنا پنجاں تو مکھ موڑنا پنجاں تو کنڈ کرنا پنجاں تو مکھ موڑنا پنجاں تو کیونکہ جنت تے جہنم دے گل آل تے مکانی جنت تے جہنم دے گل آل تے مکانی
صاحب جلال شافع روز جزا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات برکات پیش کرنے کے بعد دعا ہے خلاق عظیم ناچیز کو کلمہ حق بیان کرن دی سن سنا دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور رب لم یزل اس بابرکت جماعت المبارک میں نورانی وجدانی گھڑیاں دا صدقہ تمام امت محمدیتی بخشش و مغفرت فرمائے محترم سامعین ذی وقار آئندہ جو عنوان جس تے لب شئی کرن دی جسارت کرنی امام علی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ دی سخاوت اور آپ کی کرامات دوتے تھوڑی گفتگو کرنی ہے اے ماہی مکرم سفر المظفر دا مہینہ ہے اس ماہی مکرم کے اندر اولیاء کاملین شان و شوکت کو بیان کیتا ہے لیکن میں اجے ولی کامل دی شان سخاوت آپ دی کرامت بیان کرن دے جسارت رکھنا او ولیاں دے سردار دا بیٹے ولیاں دا ہی سردار ہے اور اس ماہ مکرم کو بہت سارے نسبتیں ہیں آج تو دور نہیں پہلے 7 ستمبر یعنی 7 ستمبر 1974 کو ایک ایسی قرارداد منظور ہوئی جس کے اندر خاتم الرسول ختم الانبیاء ختیم الانبیاء تتم الانبیاء حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک نموز سے رسالت ہوتے بہرہ لے لیے قادیانیہ کو کافر قرار دیتا گیا ایک قرارداد 7 ستمبر 1974 کو پاکستان دے عین قانون دے مطابق منظور تھے کافی سارے اس حوالے نال معروضات ہیں اگر وقت میں ساتھ لیتا انشاءاللہ انہاں دے حوالے دے نال میں تھوڑی گفتگو کرنی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام ہر میدان دے اندر ہر پہلو دے اندر ہر ایک زاویے دے نال بے مثال تو باکمال ہیں آپ کو شہادت دے میدان دے اندر بٹھا بجے سید الشہداء ہے آپ کو سخاوت دے میدان دے اندر بٹھا بجے سید الاسقیاء ہے آپ کو ولایت دے میدان دے اندر بٹھا بجے سید الاولیاء ہے آپ کو کرامت دے میدان دے اندر بٹھا بجے سید الکرام ہے
لہذا جس بھی پہلو دے اندر ڈٹھا بنے صبر استقامت دے بے کر امام حسین علیہ السلام اور شہادت دے بھی بے کر امام حسین علیہ السلام آپ کو جہے بھی پہلو جس بھی میدان دے اندر دیکھو تا اس میدان دے اندر ایک سید ہے میرا امام نواس رسول جگر گوشہ بطور پارہ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ اور آپ کا بھائی حضرت حسن جڑے آپ جو بڑے تریجے حضرت عبداللہ بن جعفر پیار دے بیٹے تریہاں نے ارادہ کی تاکہ حاج دے چلو حاج دی تیاری کر گیا تریہاں نے سفر جاری کیتا چل دے گئے کھان پین واسطے ساز و سامان جڑا ہے ضرورت اشیاء وقت گزرتا گیا ایک ایسا بھی مقام آیا جتے کہ کھان پین تا ساز و سامان ختم تھی گیا اور حسین پاک چھوٹے آنے انہوں نے عرض کیتا اے بھیرا ویر حسین حسن میں کو پیاس لگی ہے پانی جنگل ہے بیبان آپ نے ایک ریٹا ہے جھوپڑی ہے جنگل دے اندر اس دے اندر گئے دروازہ جھوپڑی دا کھڑکائے نے اندروں بڑھڑی اماں آئی انہیں پوچھا کون ہی بے آپ نے فرمایا اساں ہاشمی قریشی شہزادے ہیں مدینہ دے وچ رہوانا دے انہیں کیا کام ہے تو کو حسن پاک نے فرمایا میرا چھوٹا بھرا حسین جی کو پیاس لگی ہے پانی دے دو گھٹ ملوے سے اس عورت نے کہا بیا دا میرے کو کچھ نہیں اندر لنگھاؤ میری بکری کھڑی ہے تو دودھ چاہ دے پلا دے نہ دکھ دے پیش کرے نہیں پھر یہ جوان شہزادے اندر گئے اس مہینے بکری دا دودھ دو دے حسن پاک حسین پاک عبداللہ بن جعفر فیہاں کو پیش کیتا جی میں حسین پاک چھوٹے ہیں لانا دے پلے ہیں انہوں نے کہا اے میرا بھرا حسن میں کو بکھ لگی جی میں کہ بچیاں دی عادت ہوئی ہے حسن نے فرمایا اماں کچھ کھامر کوئی مل میں سی اس عورت نے بڑھڑیا نے عرض کی دی اے لجبال بیا دا میرے کو کچھ کہنی یا بکری کھڑی ہے ہی کو ذبح کرو جا میں کو دیو میں پکا رہی ہے تو صحیح سواگی ان جیڑے گھار دے اندر حسن و حسین بنین تے جیڑی عورت نے دیکھا ہے حسن حسین دی شکل و صورت کو آپ دی سیرت کو دا میدہ کہ وہ گھر والا کیا ہوا دے کہ میرا تن من دھنی سب راہ خدا دے اندر میں قربان کرا بکری زیبہ دی گئی گوشت تیار دے گا کھا گیا کھا دے جس دے ونیا لگے نا آپ نے فرمایا اماں اگر کہاں مدینے آمیں سارے کول ضرور آمیں کیونکہ گھرانا ہی ایسا ہے کہیں دا حق نہیں کھانا اگر جائے قطرہ دیتے ہیں وہ سمندر عطا کیتے ہیں جائے سزا دیتے ہیں وہ با کمال کر لیتے ہیں جس ٹائم اس عورت گھر آیا انہیں پوچھا کرماری یہ بکری کتنے گر گئی ہے انہیں آکا کوئی ہاشمی قریشی مہمان آئے میں انہاں کو لے دیئے انہاں کو دے دے پکا دیئے وہ کہتے ہیں کیا کیتے ہیں وہ کہا میں کچھ نہیں کیتا اگر تو ہوں میں تو اپنی جان بھی نظرانہ پیش کر دے سونے بھی اتنے آنے آئے وقت گزرتا گیا اس ٹائم عورت تو ایسا وقت آیا مفلسی آ گئی غربت چھا گئی عورت گوہے تھپ دے انہاں کو جا دے دے مدینہ لے پاسے بیچا ماستے روانہ تھے گلی دے موڑ دے اندر مڑی جو ہے نا
نگاہ پئی حسن مجتبی دی کافی عرصہ گزر گیا ہے کیونکہ گھرانہ بھی ایسا ہے جڑا بھلانا لانا نگاہ جو پئی ہے نا آپ نے نوکر کو بھیجا ہے اس اماں کو ساتھ میرے کو لایا ہے اماں آ گئی آپ نے فرمایا اماں میں تو پہچانا ہی نہیں عرض کی تھی نہیں میں نہیں پہچانا آپ نے فرمایا اماں اسا اوہ شہزادے رہے جنہاں دے خاطر تے ایک بکری بھی قربان کر دیا ایک تیری بکری ہے وہ بھی سارے راستے تے قربان کر دیتی ہے بڑی بڑی خوش تھی اماں انہیں خاطر تواضع کی تھی نوکر کو آپ نے فرمایا اماں کو 1000 بکری دے دے 1000 بکری مل گئی انہیں کہا میں کو اجازت حسن پاک نے فرمایا کہ نہیں اپنے غلام کو فرمایا کہ 1000 دینار بھی ہمارے 1000 بکری 1000 دینار گن دے میں ہوں اجازت فرمایا ہاں اجازت ہے پر ایک ون میرے ویر حسین دے گھر بھی لائے دے ون وہ بھی نہ آنا حسین پاک دے گھر دے اندر لائے دے گئی اس ٹائم پہنچی انہوں نے فرمایا کہ میرے بھرا حسن نے کیا دیا ہے فرمایا کہ 1000 بکری 1000 دینار آپ نے فرمایا 1000 بکری بھی میری طرف دے دے 1000 دینار بھی دے دے حسن بھی 1000 بکری 1000 دینار دے دیتا حسین بھی 1000 بکری 1000 دینار دے دیتا جلے 2000 بکریاں تے 2000 دینار دے دے تے ونجا لگیے اتھے کے تاجدار گولڈا پیر نصیر الدین شاہ صاحب نے بہت خوبصورت اگاسی کرے دے آپ نے فرمایا اگر محبت نہ بڑھا کہ سبحان اللہ گولڈ دا شہزادہ پیر نصیر الدین شاہ صاحب فرمائے ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جس ٹائم اماں نے 1000 بکری 1000 دینار حسن مجتبی تو لے لیا 1000 بکری 1000 دینار حسین مسنہ کو لے لیا خدا کا اے شہزادے میں کو اجازت دے اور میں بہنیا انہوں نے کہا نا
میدان اندر رضی لاجواب جس کی پہلو اندر صبر و استقامت میدان اندر کیا کوئی ثانی نہیں حسین لجپال دا ایک روار سو غور حضرت سیدنا عمر بن خطاب دا دور خلافت آپ منبر رسول دے بیٹھے ہیں خطبہ بیٹھے دینے ہیں حضرت حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے جہن آدھے اگر کہ اے عمر اے تے کو بندے منبر کہندے آپ نے فرمایا اے تیرے نانے دے آپ نے فرمایا اے حسین اے تیرے نانے دے صرف کالی تے حضرت عمر پاک نے ختم نہیں کی دے آپ نے فرمایا اے حسین وقت بارش آئی خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین چھوٹا جیا بال ہے آگ نے کہا تیری حسین کیوں جوریت تے اس منبر دے بارے پوچھے اے منبر دا وارث بھی میں کیونکہ تیرے نانے نے میں منبر دے بلائے نانا وہ عظمت آل نبی دا سامنا چاہتا ہے اولاد رسول دی عزت مقام دا سامنا چاہتا ہے اصحاب پاک نے دسائے کہ اہل بیت دی کیڑائی مقام کیا ہی عزت ہے حضرت عمر پاک نے اتگر گال نہیں مکئی آپ نے فرمایا اے حسین اے منبر بھی تیرے نانے دے اے غلام بھی تیرے نانے دے مکہ بھی تیرے نانے دے مدینہ بھی تیرے نانے دے اتگر گال نہیں ختم کے دی منبر اتلے لتن اپنی دستار امام شریف سر جو پگڑی لہا دے حسین دے قدمہ دے رکھ دے آدھن حسین اپنا ہاتھ دے حسین دے ہاتھ دیتا ہے پکڑ دے اپنے بالا نے اندر لے رہے فرمایا حسین ایک وال میں تیرے نانے دا صدقہ ایک وال میں تیرے نانے دے حسین تیرے نانے دا صدقہ ملے حضرت عمر پاک دا سامنا جانے کیا ہی شان اہل بیت نے دنیا کو نسارے تے پیر شبیر شاہ حافظ آبادی نے کیا خوب فرمایا آپ میں عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ آنا لوگو عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو ہر ایک نے مرنا ہے تو صحیح بجنا ہے میں بھی بجنا ہے جس ٹائم تھاری موت آخری وقت ہوئے سامنے سارا جمہوریر دی سامنے تصویر ہوئے بدوہا دا چہرہ ہوئے روح نکلے حضور اسلام دا باغ بدوہا دا چہرہ سامنے ہوئے جلے جنازہ ویندہ ہوئے دنیا کو پچھنا نہ پوے قیدہ جنازہ ہے اتگر شاہ نے بڑی خوبصورت ترجمہ دے کے دیا میں فرشتہ اجل جب سننے کا تعارف پوچھے فرشتہ اجل جب سننے کا تعارف پوچھے گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو گدائے
دے آپ گھوڑے رو تلے تشریف لے دے این دروازے دے سامنے نیزہ مارے نے پانی دا ٹھڈا تے مٹھا چشمہ جاری پانی دا ٹھڈا تے مٹھا چشمہ جاری ہو گئے اس عورت نے جس ٹائم ایک کرامت رٹی اے معاملہ حسین پاک دا رٹا پوچھن لگی اے شہزادہ تیری صورت بڑی سونی ہے لیکن سیرت بد کے سونی تیرا کردار انہیں کلوئی وجہ زیادہ سنے اے شہزادہ تیرا تعارف کیا ہے تیری تعریف کیا ہے تیرا نام کیا ہے آپ نے فرمایا اماں تے کو پانی مل گیا جو رب دا شکر ادا کر میری تعریف میرے نام کو میرے تعارف کو چھوڑ انہیں دوبارہ بل پوچھا آپ نے بل وہ جواب دیتا پھر جی وقت واجے اس عورت نے پوچھے انہوں نے درمیان ایک شخص آدھے نمودار تھے جو آدھے درمیان آدھے عقل کا کیا معاملہ ہے وہ کمر بدری حاشم جڑا غازی عباس علمدار جس ٹائم ہوا یاد ہے اماں کیا کرنا چاہنے کیا ہے انہیں آکھا کہ میں پوچھ دیا کہ اے جوان کون ہے آپ نے فرمایا آئے اماں ادھر تعارف میں تے کو کروینا ایک کون اے میں تے کو رسینا ایک کون ہے انہیں آکھا ادھر سا کون ہے میں آتا کہ اس نے غازی عباس علمدار نے آکھا اسی اکھ دا تارا دل دا چین یا حسین اکھ دا تارا دل دا چین یا حسین جڑا حسین یا حسین کو منے دے بل ضرور پڑھ لے کوئی زبان خاموش نہ رہے اکھ دا تارا دل دا چین یا حسین اسا ہے حسین دے کہہ لے اسا ہے حسین کرنے سے اسا ربا حسین کرنے اکھ دا تارا دل دا چین یا حسین اکھ دا تارا دل دا چین یا حسین سارے ہو مل کے کہن یا حسین سارے ہو مل کے کہن یا حسین جس نے حسین باغ تارا پوچھائے نہ سارے تگائے حسین باغ حضرت علی المرتضی دا لقد جگرے سیدہ فاطمہ الزہرا دا لقد جگرے نواسہ رسول جگر گوشہ بطورے اس عورت نے آکھا اے شہزادہ تیری صورت با کمال سیرت ان میں بے مثال ہے اس عورت نے اپنی زبان ترجمانی کرے دے آجے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالے ہے تیری صورت تیری سیرت زمانے سے نرالے ہے تیری ہر ادا پیارے ادائے بے مثال ہے جس ٹائم حضرت حسین پاک نے پانی کا شمع جاری کر دیتا آپ اگا طرف روانہ تھے سفر طرف اگا قافلہ روان دمائے قافلے دے اندر ایسا جوان کو نظر آیا حضرت حسین پاک نے غازی عباس علمدار کو فرمایا میرا پیر بن پتہ چل پتہ کاری تکر کون رہنے میں ایک ایڑے لوگ تکر قیام پذیر حضرت غازی عباس علمدار گئر بائن دو تکر جتنا حضرت عبداللہ ابن موتی آپ نے پوچھا اے ابن موتی تکر کیا پیا کرنے انہیں آکھا کہ اسائی تکر چل دے پیسے سارے تکر گزر دیئے اسا دی ٹیسے تکر جڑی زمینے پر ہی خوش پر ہی آبادی علی زمینے پر اسا گلنا آبادی علی حیران کن زمین نظر آئیے اسا سو جائے تکر ایک کھو کھٹ دیوں تاکہ امت مسلمہ پانی پیندی رہے جس ٹائم اسائی تکر پانی واسطے کھو کھٹائے پانی دا کھو کھٹے سے تلو پانی کھارا نکلے کوڑا نکلے جس ٹائم غازی عباس علمدار نے سنے آپ نے مسکرا دے فرنا بس یا کچھ گالے انہیں آکے گال بھی کچھ نہیں اسا محنت کی دیئے ساری محنت رائے گا ہو گئی ہے ساری محنت زین دی گئی ہے آپ نے فرمایا او جوان نے دا پائے او جوان جدنانے دا بڑائی کمال
حضرت حسین پاک نے کول گیا غازی عباس علمدار. آپ نے فرمایا وہ حضرت عبداللہ بن مطیع انہوں نے کھو کٹے پانی کھارا نکلے کوڑا پانی نکلے وہ دیکھے پانی کوڑے. حضرت حسین پاک چل دے این آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن مطیع پانی وچوں بھر دے لایا. جس ٹائم عبداللہ بن مطیع پانی دا وچوں مشکا بھر دے بہر آئے حضرت حسین پاک نے اپنے لب نال حضرت حسین پاک نے اپنے لب نال لائے پانی کو اپنے منہ اندر کلی بھریے باقی پانی واپس دے دیتے اپنے منہ میں کلی کر دے اس خون کے اندر پا دیتے. آپ نے فرمایا عبداللہ بن مطیع ہن پانی بھر. جس ٹائم عبداللہ بن مطیع نے پانی وچوں بھر رہے پانی لب نال جو لائے پانی میٹھا سبحان اللہ ٹھڈا تے پانی میٹھا ہے. حضرت عبداللہ بن مطیع نے جس ٹائم پانی منہ نال لائے پانی میٹھا ہے دا کھارا لیکن پانی میٹھا ہو گئے. میں انہاں لوگوں کو پوچھنا چاہنا جڑے آدم حسین پاک میدان کربلا دے اندر مجبورن پانی نہ ملائی. اگر حسین چاہیا پانی نہر فرات قدماں دے اندر آ ونیا نہر فرات دا کوئی کمال نہیں. اگر میرا حسین چاہیا جام کوثر آب جنت دیا نہرا حسین پاک نے قدماں دے وچوں چلن لگ ونیا. حسین پاک ہر پہلو دے اندر بے مثال لا جواب ہے. حسینیت ہر کوئی دعویٰ کرنا اج دور مرسا حسینی ہے لیکن کردار حسینیت اللہ کہنے کردار یزیدیت اللہ تاریخ پڑھ دے رہے گنو. کوئی آیا انہیں خدائی دا دعویٰ کیتا کوئی آیا انہیں نبوت دا دعویٰ کیتا. تاریخ پڑھ دے رہے گنو کوئی ایسا جوان نہیں آجے حسین ہو والا دعویٰ کیتا ہوئے کیونکہ حسین پڑھ واسطے 72 تن قربان کرامنے پونے. حسین پڑھ واسطے یہ سارا کچھ گھر بار لٹاونا پوندا ہے. نانا مصطفیٰ دا مدینہ چھوڑنا پوندا ہے اور بڑیا قربانیاں پیش کرنیاں پونیاں. صبر و استقامت دامن پکڑنا پڑنا ہے. اتنے کر شاید کیا خوب فرمایا دعوے نبوت دے ہوئے دعوے خدائی دے ہوئے خدائی دا دعویٰ کیتا ہے. دجال قادیانی مرزا غلام محمد نے نبوت دا دعویٰ کیتا. مسلمہ کذاب نے نبوت دا دعویٰ کیتا. فرعون نے خدائی دا دعویٰ کیتا. نمرود نے خدائی دا دعویٰ کیتا کیونکہ جڑا خدا ہوئے وہ بے نیاز عطا کرے دے. جڑا نبی ہوئے رب دی طاقت عطا دینا وہ بے مثال عطا کرے دے. لیکن حسین وہ ہوتا ہے جڑا گھر بار لٹا دے رائے خدا دے اندر کٹانا. دعوے نبوت دے ہوئے دعوے خدائی دے ہوئے پر کسے نے کیا میں حسین ہاں رتبہ علی دے لال پر کسے نے کیا میں حسین ہاں رتبہ علی دے لال دا مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. مدنی مدینے والیا کوئی سونا نہیں تیرے نال دا. ہے زمانہ گدا سہنیا تیری آل دا. اللہ رب العزت حسین پاک دی پاک سیرت سورت پہ عمل کرنے توفیق عطا فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین. ان حضرات تک